رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ قدر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جس میں اس عشرہ کے اندر ایک ایسی رات کا ذکر ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں انسان جو بھی عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اگر آپ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 84 برس بنتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ مفہوم بتاتا ہے کہ اگر اس رات میں کوئی انسان تلاوت کرے گا وہ 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل ہوگی۔ کوئی اس رات میں نفلی عبادات کرے گا تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ کوئی اس رات میں صدقہ خیرات کرے گا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اس رات کا قیام، اس رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا کہ اس عشرے کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں اس رات کو تلاش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام امت کو بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ یہ کون سی رات ہے۔ آگے دیکھا 2 آدمی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ ان لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے وہ رات آپ کے ذہن سے وہ اس کی تعین ختم کر دیا گیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے اس میں عبادت کی جائے۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 بھی، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے ہر رات میں انسان عبادت کرے، تلاوت کرے جتنی ممکن ہو، نفل پڑھے جتنے ممکن ہو، تسبیحات کرے جتنی ممکن ہو، اور سب سے بڑھ کر صدقہ خیرات کرے جتنا بھی، چاہے وہ 10 روپے ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ تو اس رات کی یہ ساری عبادتیں 1000 مہینوں سے افضل ہو جائیں گی۔ اس رات میں اس کو ڈھونڈنا، اور یہ جو ایک غلط تاثرات اس رات کے بارے میں پائے جاتے ہیں کہ درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ جس کو نظر آئیں تب اس کو رات ملتی ہے، تب دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس رات میں عبادت کرنے کا حکم ہے۔ وہ جو بھی عبادت ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ نماز ہو، وہ تسبیحات ہوں، وہ ذکر اذکار ہوں، وہ صدقہ خیرات ہوں، وہ سارے کے سارے صدقہ خیرات، نفلی عبادات وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوں گے۔ اتنا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہوا ہے۔ نہ جانے پھر یہ رمضان المبارک کس کو نصیب ہو نہ ہو۔ جتنے اوقات باقی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ خصوصیت سے نفلی صدقات، زکوٰۃ کی ادائیگی، نفلی صدقات، فطرانہ، اس کی ادائیگی بھی اگر رمضان کے آخر میں ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 آدمی ایسے ہیں جن کی انتظار میں جنت رہتی ہے۔ جنت 5 قسم کے آدمیوں کے انتظار کرتی رہتی ہے۔ ان میں سے پہلا آدمی تال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ روزہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کسی ننگے کو، ضرورت مند کو کپڑا پہنانے والا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا
من صلی علی حبیب الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کے انتظار میں جنت بھی رہتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کس قدر اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ پہلا کام، آپ قرآن کی تلاوت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کے پاس ممکن ہے، اب کسی کو نیا جوڑا آپ نہیں دے سکتے، اپنا پرانا جوڑا کسی کو وہ ہدیہ کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا لیں، اور جتنا ممکن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا ہدیہ بیچتے رہیں۔ یہ رمضان المبارک کی جو ساعات باقی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہیں۔ اللہ رب العزت ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، نفلی صدقات کو دینے کی اور نفلی عبادات کو کرنے کی، فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔